ویسے میں تو یہ کہوں گا کہ جب ہمیں پرٹیکولرلی جب ہمیں پروفیشنل ایجوکیشن دی جاتی ہے، باقاعدہ طور پہ ہم اتنے سبجیکٹس پڑھتے ہیں 5 سالوں میں. جب گریجویشن ڈگری اوارڈ کی جاتی ہے 5 سالوں میں، ویٹنری کی ڈگری ہے، ایگریکلچر کی ڈگری ہے، MBBS ہے، فارمیسی ہے، انجینئرنگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں باقاعدہ اگر ہم ایک سبجیکٹ شامل کر دیں، اگر اسٹیٹ میتھ، میرا حال ہے ایگریکلچر کی جب ڈگری ہم نے لی تھی BSc آنرز ایگریکلچر، تو 44 سبجیکٹس تو پڑھے تھے. تو اگر فائنل سمیسٹر میں کہیں آ کے ساتھ یہ والا جو ہے نا جی مینیجر جو آپ کے فائنینشیل ایڈز اور کیریئر سروسز کے اوپر ہم لوگ کچھ 2-3 کریڈٹ آر کا کورس رکھ دیں تو ہماری آنکھیں کھل جائیں، بجائے اس کے کہ ہم گھر میں بیٹھ کے مطلب ہم ویٹ کر رہے ہیں. یہ تو ہمارے پاکستان میں بڑا غلط کانسیپٹ ہے جی. بچہ ہے، اب اس کو صرف اور صرف CGPA کی فکر ہونی چاہیے، اس کو صرف اور صرف فیسیں جمع کروانی ہیں. بینگ پیرنٹس ہمارے اوپر بھی ظاہر ہے بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں. بچے بھی روز دیکھتے ہیں جی، جب ہر دفعہ جب وہ فیس لینی ہوتی ہے، ہاسٹل کے ایکسپینسز لینے ہوتے ہیں، تو اگر یہی بچے ٹیوشنز پڑھانا شروع کر دیں، یہی بچے کسی بزنس، باہر کے ممالک میں بھی ہوتا ہے، جو لوگ MBA کرنے باہر جاتے ہیں، بچے بچیاں جاتے ہیں، جو لوگ ڈیفرنٹ ڈگریز لینے جاتے ہیں، وہاں پہ 4-5 گھنٹے وہ محنت مزدوری بھی کرتے ہیں. تو ہمارے پاکستان میں جی بچہ ہے، اس کو 25-26 سال گھر سے دے کے ہی پڑھانا ہے. اب چاہے وہ MBBS کر رہا ہے، چاہے انجینئرنگ کر رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے میں سمجھتا ہوں کہ اگر سارے کے سارے موبلائز ہو جائیں اور سارے کے سارے اپنی چیزوں کو سمجھ کے ہم لوگ اگر چل پڑیں تو مشکل کام نہیں ہے. بارہ بزنس انکوبیشن سینٹر کے اوپر بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس وقت کتنی یونیورسٹیز میں کام کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بزنس انکوبیشن سینٹر لاہور یونیورسٹی ویٹنری اینیمل سائنسز میں جو پروجیکٹ آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں، تو سیف صاحب آپ نے کیا دیکھا؟ کتنے پروجیکٹس آپ نے آؤٹ سورس کے لیے لوگوں کو بتائے اور لوگوں کا کیا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے اس میں؟ بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب فرسٹ ٹائم ڈاکٹر ارشد ہاشمی صاحب تشریف لائے، انہوں نے ٹیک اوور کیا ایز اے ڈائریکٹر بزنس انکوبیشن سینٹر. تو ہم نے جب پروگرام کیا، اتنی کالز آئیں مجھے، اتنے لوگ جو اپنے سروسز کمپلیٹ کر کے ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی ہے. تعلیم دلوانے کے بعد انہوں نے دے ہیڈ اونلی 2 آپشنز کہ یا تو وہ لوگ وہی نوکریوں کی کیو میں جا کے کھڑے ہو جائیں، اور یا پھر لوگوں کو کاروبار کی طرف سپورٹ کریں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، ہمارے ایک دوست ہیں مظفر قادر ہوتیانہ، انہوں نے MBA کیا جی، اور باہر سے پڑھ کے بذات خود بڑے اچھے فارمر اور بڑی اچھی زمین ان کی. تو انہوں نے بھی ڈیسائیڈ کیا جی میں اب وہ، چونکہ بڑے فیسینیشن ہوتی ہے نا جی کہ ہم نے اب ڈگری لے لی ہے، تو یہ فیسینیشن ہے جو ہمیں تباہ کر رہی ہے. فیسینیشن ہوتی ہے کہ جناب MBA کیا ہوا ہے، وہ فلاں بینک کے ہیڈ ہے، میں بھی اب بینک میں جاؤں گا، کیوں؟ تو وہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم نے سٹارٹ یہیں سے ہی لینا ہے، سٹارٹ ہم نے فرنٹ ڈیسک آفیسر سے ہی لینا ہے. تو گئے، خیر اس کے بعد جب جاب تو جاب ہے، انہوں نے اپنے فادر سے ڈسکس کیا. تو اس کے فادر نے کہا بیٹا تو مجھے بتا کہ تیرے ذہن میں کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر ہو اور گاڑی ہو اور یہ وہ سارا. اس نے کہا، اس کے فادر نے کہا، انہوں نے کہا بیٹا میری اتنی زمین ہے، آپ کی میں 1,50,000 روپیہ سیلری مقرر کر رہا ہوں، آپ کو کار دے رہا ہوں، آپ کو لاہور میں گھر دے رہا ہوں، اور جہاں پہ میرا فارم ہاؤس ہے وہاں پہ بھی آپ کو فیسیلیٹیشن دے رہا ہوں، تو یو سٹارٹ فارمنگ. اس نے کہا جی آپ میرے مینیجر ہو. وہ کہتے ہیں جی میں اپنے فادر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اب وہ ظاہر ہے بال بچڑدار ہیں اور سارا. وہ کہتے جی اب وہ ماشاءاللہ بہت اچھے فارمر بھی ہیں، انہوں نے ٹرنل فارمنگ بھی کی اور بڑی انوویٹو ایگریکلچر کر کے ہی از گیٹنگ ہائیسٹ ییلڈز. تو یہ ہمیں نوجوان نسل کو صرف سمجھانے کی ضرورت ہے. خدا کے بندو، جب آپ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہو نا، تو الٹیمیٹلی آپ نے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ ہی کرنا ہے، اپنی سکلز کے عوض آپ نے کچھ لینا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کو جو 2 ہاتھ پاؤں اور سارا کچھ دیا ہوا ہے، تو جو اس کا سب سے پہلا جنیرک یوز ہو سکتا ہے نا جی، وہ یا تو اپنے جسم کو استعمال کر کے 400-500 روپیہ دن کا کما سکتا ہے. تو جب ہم ایجوکیٹ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے آپ کو کیپیسٹی بلڈنگ کر دی، تاکہ آپ اپنے جیسے لوگوں کو سپروائز کر سکیں اور بے شمار لوگوں سے کام لے سکیں. تو آف کورس آپ پروموٹ ہو جاتے ہیں. اب مجھے یاد ہے ہمارے دوست ہیں بہت اچھے، ان کے بیٹے نے پرائیویٹ میڈیکل کالج سے کیا MBBS. تو ظاہر ہے 50,000 اے منتھ بڑے پیسے پے کرنے پڑتے ہیں.
تو جب انہوں نے MBBS کر کے تو جب وہ نوکری لگے تو 25,000 روپے کی نوکری سے کہا بابا میرا تو دل کرتا ہے میں پڑھتا ہی رہتا, 50,000 اور میری جو گاڑی آپ نے لے کے دی ہوئی تھی اور جو سارا کچھ بنا کے دیا ہوا تھا, تو اللہ کرے وہ کہتے ہیں مجھے اب دوبارہ میرا دل کرتا ہے میں ہائر ایجوکیشن پہ جاؤں. تو اس کے فادر نے کہا بیٹا آپ یہ ساری باتیں چھوڑیں, اب ایک ڈگری میں نے آپ کو لے دی ہے, MBBS آپ نے کر لیا, اب آپ MCPS کریں, FRCS کریں, کچھ بھی کریں, اب اپنی نوکری پہ آپ اپنے پیروں پہ کر کے جو کر سکتے ہو کرو. تو بچوں کو, نوجوانوں کو جو پروفیشنل انسٹیٹیوشنز میں پڑھ رہے ہیں, اپنے جیسے لوگوں کو پڑھانے کے لیے فیلڈ میں آنا چاہیے, کیپیسٹی بلڈنگ کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے ٹائم 4-5 گھنٹے نکالنا چاہیے, کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اسی طرح ہمارے جو فارمنگ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں لوگ, جو ایگریکلچر لائف سٹاک میں لوگ ہیں, انہیں بھی چاہیے کہ وہ جا کے پریکٹیکلی فارمنگ کریں, نہ کہ اس امید میں بیٹھیں کہ جی اب میں نے ڈگری لینی ہے, پھر میں نے جا کے درخواست دینی ہے, یا تو ایگریکلچر آفیسر بھرتی ہونا ہے, یا ریسرچ آفیسر بھرتی ہونا ہے, یا پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے تو پھر میں نے وہی سیلز اینڈ مارکیٹنگ کرنی اور گاڑی ملنی اور سارا کچھ. وہ خدا کے بندو, اگر آپ ڈے 1 سے یہ سٹارٹ کر لو اپنی فارمنگ پہ تو مائٹ بھی آپ زیادہ پیسے کما جائیں ایز کمپیئر ٹو کہ جو آپ نے 15-20 سال اپنی جوانی کے دے کے پھر کمانا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, توصیف صاحب آپ بات کر رہے تھے بزنس انکیوبیشن سینٹر کی پروموشن کے لیے, لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کرنے کے لیے, اور پاکستان میں جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں, چیمبرز کے لوگ ہیں, ان کو آپ کیسے انوالو کر رہے ہیں؟ جی سر, اس بارے میں یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ابھی ریسنٹلی ایک پروگرام شروع کیا ہے چیمبر آف کامرسز کے وزٹ کا. اچھا. تو اس میں ہم نے 3 سے 4 چیمبر آف کامرسز میں ہم لوگ ابھی تک جا چکے ہیں, اور مزید میں جانے کا بھی ہمارا پروگرام ہے. اس میں سرگودا چیمبر آف کامرس شامل ہے, اس میں ساہیوال چیمبر آف کامرس شامل ہے, اس میں بہاولپور چیمبر آف کامرس شامل ہے, لاہور بھی ہے, لاہور بھی, اور رحیم یار کا چیمبر آف کامرس شامل ہے. تو اس میں میں اور میرے ڈائریکٹر ڈاکٹر ارشد حسین ہاشمی جو ہیں وہاں گئے ہیں, اور لوگوں کا ہم لوگوں نے بہت ہی اچھا رسپانس دیکھا ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ابھی اس طرف آ رہے ہیں کہ لائف سٹاک اور ڈیری کا جو فیوچر ہے نا وہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس میں مزید انویسٹمنٹ آنی ہے فیوچر میں, اور لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں رسپانس بیک کیا ہے. وہ لوگ کاروبار اپنا شروع کرنا چاہ رہے ہیں, ڈفرینٹ قسم کی فیزیبلٹیز کا انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہمیں بنا کے دیں. اس کے علاوہ ہمارا جو پول آف ایکسپرٹس اویلیبل ہیں ہماری یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کے پاس, وہ ان لوگوں کی ایکسپرٹیز لے کے اپنے بزنس کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں بہت ہی اچھا رسپانس ملا ہے, اور جلدی ہم لوگ ایک لائف سٹاک پہ سیمینار کرنے جا رہے ہیں سرگودا چیمبر آف کامرس کے ساتھ, جہاں سے ہم لوگ اپنے ایکسپرٹ یونیورسٹی سے لے کے جا کے سرگودا میں جتنے بھی ہمارے لائف سٹاک کے لوگ ہیں جو کہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ریلیٹڈ ٹو دیئر فیزیبلٹیز, اور ڈفرینٹ قسم کے جو ان کے پروگرام ہیں ان کو ہم لوگ جو ہے عملی جامع پہنائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے صبح مطلب چونکہ میرا ٹیلی فون پہ نمبر چل رہا ہوتا ہے, بے شمار کالز آتی ہیں. آج صبح ساہیوال سے ایک دوست کا فون آیا کہ مغل صاحب ہماری 12 ایکڑ زمین ہے اور ہمارے پاس پیسے بھی ہیں اور میں باہر سے واپس آیا ہوں, تو میں لائف سٹاک کو ڈیری بزنس کے طور پہ کرنا چاہ رہا ہوں, تو مجھے آپ ایڈوائز کریں. میں نے اس کو بالکل ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کے نمبر دے دیے, اور میرا خیال ہے ڈاکٹر ارشد ہاشمی صاحب چونکہ ایک ڈائیورسفائڈ قسم کا ایکسپیرینس ہے ان کے پاس, انہوں نے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں بھی کام کیا ہوا ہے, PBIT میں بھی کام کیا ہوا ہے. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جو ہیں الٹیمیٹلی لوگوں کو زندگی کو سمجھنے اور بنانے میں بڑی مدد کرے گا. سمر آپ بتائیے, آپ چونکہ بزنس کوآرڈینیٹر ہیں, لوگوں کی انٹرسٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر میں اپنا جو ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گی کہ ڈیلی میں بہت سے لوگوں سے ڈیل کرتی ہوں, اور جب میرے پاس جب کوئی آتا ہے یا مجھ سے کوئی انفارمیشن لینے آتا ہے یا کوئی اپنا کیوری کوئی لے کر آتا ہے, تو اس کے دماغ میں بہت زیادہ سوال ہوتے ہیں ریلیٹڈ یہ کہ وہ بزنس کرے گا تو وہ بزنس فیل ہوگا, اس کو پروفٹ ہوگا نہیں ہوگا, لاس ہوگا, یعنی فیئر آف فیلئر ہے, اور تو کوئی بات نہیں ہے. جی, تو الحمدللہ جب وہ وہاں سے جاتا ہے تو اس کے جو 100% جو کوسچنز ہیں ان کے آنسر جو ہے وہ پازیٹیوٹی میں جاتے ہیں اور وہ سیٹسفائیڈ ہو کے جاتا ہے. اور میرا کام ایک یہ بھی ہے کہ ان کی برین اسٹارمنگ کرنا, کہ آپ نہ کہ یہ کہ آپ جاب کے لیے جو ہے خوار ہوں دن رات, بلکہ آپ
ایک بزنس ڈیولپ کریں جس سے نہ صرف چاہے آپ کو چھوٹی انکم لیول آئے سے گی، ہے، چاہے چھوٹی لیول سے ہے نا جس جی، سے نہ صرف آپ کو انکم آئے گی بلکہ بہت سے دوسرے لوگ ایک جو ہیں کلسٹر وہ بھی ڈیولپ کریں گے، امپلائمنٹ، لوگوں کو امپلائی کریں گے آپ لوگ. وہ امپلائمنٹ جو ریٹ ہے اسے کم ہوگا. یہ نہیں کہ آپ صرف اگر آپ جاب ان کر امپلائمنٹ کا ریٹ کم ہو جائے گا. جی سر، دیٹس گڈ. کیونکہ جب وہ بزنس ایک نیا بزنس سٹارٹ ہوگا اس میں صحیح بہت بات سے ہے. لوگ جب انٹر ہوں گے، اس سے ان کی انکم انکریز ہوگی. تو اس سے نہ صرف کہ وہ خود اپنا پروفٹ انکریز کر رہا ہے، اپنا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے اس کو ریز کر رہا ہے، بلکہ اکانومی میں بھی وہ جو ہے کنٹریبیوٹ کر بہت رہا ہے. کنٹریبیوٹ کر رہا مطلب چھوٹی چھوٹی سی کیٹج انڈسٹریز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں گی نا جی. مطلب دیکھیں بڑی کلیئر سی بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں پوسٹ ہارویسٹ لاسز آف فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کتنے زیادہ ہیں. آج کی بات کرتے ہیں، آج ٹماٹر 10 روپے کلو منڈی میں اگر بک رہا ہے تو اس کا مطلب جہاں پہ یہ لگے ہوئے ہیں ٹنلز کے اندر وہاں پہ 5 روپے کلو ہوگا. تو خواتین کو میں سمجھتا ہوں اٹس اے گڈ ٹائم کہ آپ لوگ اس کی پیسٹ ڈیولپ کریں، اس کی پیسٹ کو ڈیولپ کر کے پیسٹ سے ہنڈیا پکانا سیکھیں، ہے. ویلیو ایڈیشن میں جو ہے ویلیو ایڈیشن میں آئیں آپ لوگ، اور پھر ہماری جو ویسٹیج ہے وہ کم ہو. میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی غلہ منڈیاں ہیں، سبزی منڈیاں ہیں، وہاں پہ کوئی ایسا سسٹم اسٹیبلش ہو جائے کہ 2 دن 3 دن، چونکہ پیرشیبل لائف ہے نا جی ہر فروٹ کی ویجیٹیبل کی، تو اگر وہ 2-3 دن میں نہیں سبزی یا وہ چیز بکتی تو ایسے لوگ جو بزنس انٹرپرینورز ہیں وہ آئیں، وہ اس کو خریدیں اور جا کے اس کو کرش کر کے اس کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے کوئی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ بنا لیں. تو میں چیمبر کے حوالے سے بھی، لاہور چیمبر کا اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ اب ایگریکلچر کو وہ باقاعدہ فوکس کر رہے ہیں. ادروائز ہوتا یہ تھا کہ ٹریڈ